حضرت کے بیان کے آخر میں انشاءاللہ صاحبزادہ حضرت میر عبدالقدوس صاحب آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب اپنا بلا تاخیر بیان شروع کریں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم۔ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جن استادوں نے محنت کروائی ہے اور جن ساتھیوں نے اس ادارے کے ساتھ معاونت کر کے اور اس کار خیر میں حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بچوں کو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیں یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی محفل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، اور جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے ہم ان کی دستار کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے خوش نصیبی اس میں بھی ہے کہ حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب وہ بھی یہاں جلوہ افروز ہیں، اور بھی ہمارے معززین یہاں تشریف فرما ہیں،
ان کی موجودگی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے جماعت کے اس ضلع کے امیر بھائی اسد عرفان صاحب جو آپ کے سامنے درد بیان کر رہے تھے، اس پر بھی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو بہت سارے فرقے نظر آ رہے ہیں۔ اس مذہب اور اس گلی میں الگ مذہب ہے اور اس گلی میں الگ مذہب ہے، اس بستی میں الگ دین ہے اور اس بستی میں الگ دین ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی نماز جنازہ نکاح کا طریقہ الگ ہے، ان کے نماز جنازہ اور نکاح کا طریقہ الگ ہے۔ بہت سارے فرقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بات ہے یا نہیں؟ اور سارے اپنے آپ کو کہتے ہوں گے کہ جی ہم حق پر ہیں، ان کی آزان سے نہیں ملتی، ان کی آزان ان کی آزان سے نہیں ملتی، ان کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے، یہ کہتے ہیں ہم حق پر، وہ کہتے ہیں ہم حق پر۔ یہ ماحول اس دور کا ہے، آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم حق پر، یہ کہتے ہیں ہم حق پر، ان کا دین الگ، ان کا الگ، ان کا طریقہ الگ، ان کا الگ۔ یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ جو مختلف مذاہب ہیں، یہ کوئی اچانک ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گئے، ان کی خبر 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام دے چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سوائے ایک کے باقی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اس جنت والے فرقے کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہوں گے، اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے جنتی فرقے کی نشانی بتائی صحابہ۔ کیا بھائی؟ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہیں تو صحیح، کیا بتائی؟ جنتی فرقے کی نشانی کیا بتائی کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہوں گے، صحابہ کے راستے پہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ جس راستے پر میں نبی چلوں وہ راستہ جنت والا ہے، یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ صحابہ کو ملایا کہ جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہم دونوں اکٹھے نظر آئے وہ راستہ جنت والا ہے۔ اب جس کام میں ہم حضور کو اکیلا دیکھتے ہیں وہ کام حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہوگی، لیکن وہ جنت کا راستہ یا ہمارے لیے اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثلا شریعت میں یک وقت کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی، 4، لیکن حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے کلمہ تو پیغمبر کا پڑھا ہے، جس طرح نبی 11 بیویاں رکھتے تھے میں بھی اسی طرح رکھوں گا، بتاؤ شریعت اس کو اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیں یہ کام نبی نے کیا لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں آگے چلنے کے لیے، ہمیں دین پر چلنے کے لیے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے
ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا، وہ لائن تلاش کرنی ہوگی جس لائن کو پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ وہ لائن یہ ہے کہ جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہوں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میں آپ کے ذہنوں سے ایک اسکال اٹھنے والا اس کا جواب بھی دے دوں۔ کوئی یوں نہ کہے جی کہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے، یہ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اہل بیت اور صحابہ، جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ۔ جس طرح یہ ضلع کون سا ہے؟ بولو، چکوال ہے نا، اور صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب ہے۔ اب میں کہتا ہوں پنجاب والے زندہ باد، کیا خیال ہے چکوال والے رہ گئے؟ بولو، زندہ باد ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب کوئی کہے کہ مولوی صاحب نے سارے صوبے کو زندہ باد کہہ دیا، چکوال والوں کی بات ہی نہیں کی، یا تو بے وقوف ہے یا جاہل ہے، اسے پتا نہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جو ضلع چکوال کا تو ہو لیکن صوبے پنجاب کا نہ ہو۔ کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جو ضلع چکوال کا ہو لیکن صوبے پنجاب کا نہ ہو۔ میں نے کہا اسی طرح کوئی ایک آدمی دکھاؤ جو اہل بیت تو ہو لیکن صحابی نہ ہو۔ اہل بیت تو ہو لیکن صحابی نہ ہو۔ حضرت عائشہ اہل بیت ہیں یا پھر وہ صحابیہ نہیں ہے؟ بھائی حضرت علی اہل بیت ہے یا نہیں؟ بولو۔ دیکھیں آپ اگر بولتے رہیں گے نا تو میں سمجھوں گا کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور یہ بھی سمجھوں گا کہ آپ اس آواز کو سمجھ رہے ہیں۔ اور ہم حیدری مزاج رکھتے ہیں، جب تک آپ نہیں بولیں گے ہم سے بولا نہیں جائے گا۔ آپ بولتے رہیں گے تو اطمینان ہوگا، توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت علی اہل بیت ہے یا نہیں؟ کیا پھر صحابی نہیں ہے؟ بولو۔ حضرت عائشہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ کیا پھر صحابیہ نہیں ہے؟ حضرت حسین اہل بیت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کیا پھر وہ صحابی نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کیا پھر وہ صحابیہ نہیں ہے؟ صحابیہ ہے نا؟ ہم جو کہتے ہیں شان صحابہ زندہ باد، کیا حضرت عائشہ رہ گئی؟ بولو۔ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہ گئی؟ کیا حضرت علی رہ گئے؟ کیا حضرت حسین رہ گئے؟ نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں صحابہ، اس صحابہ میں حضرت عائشہ بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت خدیجہ بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت ام سلمہ بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں ام حبیبہ بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت علی بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت حسین بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت حسن بھی ہیں، اس صحابہ کے لفظ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ ہم جو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی نہیں کرتے۔ ہم صحابہ جو کہتے ہیں، زندہ باد جو کہتے ہیں، اہل بیت بھی زندہ باد ہوتے ہیں، صحابہ بھی زندہ باد ہوتے ہیں۔ کہ میں نے ابتدا میں ایک بات سمجھا دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا کہ جنت کے راستے کی پہچان صحابہ ہے۔ بے شک کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ صحابہ ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ۔ اور جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں، ان کا رخ کہیں اور ہے، جنت کی طرف نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کے حفاظ ہیں، آپ نے مجلسوں میں ایک جملہ سنا ہوگا کہ القرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ القرآن مع علی، العلی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں اس کی سند پہ بحث نہیں کرتا، صحت اور ذوق کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں اگر ہم مانتے ہیں جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں قرآن کے جو حافظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں، ماشاءاللہ، یہ کوئی ہاتھ نیچے نہ کرے۔
دیکھیں ہاتھ اوپر اوپر کریں جو حافظ ہیں، دیکھیں سٹیج پر بھی ہیں، دائیں بائیں، یہ کتنا مختصر سا مجمع ہے اور کتنے حفاظ ہیں، ہاتھ نیچے کریں۔ اب میں کہتا ہوں آپ ان کی مجلسوں میں اعلان کروا دیں، بڑے جلوس میں اعلان کروا دیں کہ بھئی تمہارے اندر جو قرآن کا حافظ ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ وہ ہاتھ بلند کیا کریں گے؟ سر بھی نیچے کریں۔ بے شک صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح ہے، بے شک صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں اگر ہم اس مختصر سی محفل میں کہتے ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں وہ ہاتھ بلند کریں تو کئی ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ وہاں بڑے سے بڑا مجمع ہو، بڑے سے بڑی مجلس ہو، کوئی ایک آدمی بھی قرآن کو یاد کرنے والا نہیں ہے، کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے؟ بے شک بے شک ہمارے پاس ہے۔ اب تقریریں ان کی سنو، جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوگے، جہاں علی ہوں گے وہیں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوں گے۔ اب فیصلہ کرتے ہیں، علی تو 1400 سال پہلے گزر گئے، قرآن تو باقی ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کن کے پاس ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن ملا ہے ہمیں، بے شک بے شک قرآن ملا ہے ہمیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا، یہ قرآن مجید حضور علیہ السلام پہ وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہی نا، اب قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا وہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم جاری کیا، آرڈر جاری کیا، وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور قرآن مجید کو جس نے جمع کیا، لکھا، وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اور ان کے معاونین، اور قرآن مجید کو لغت قریش پہ جس نے جمع کیا وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر قرآن جمع کرنے کا آرڈر حضرت علی دیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی ہمارے ہیں۔ بے شک بے شک کوئی جن کے ہیں وہ بولے، بے شک حق تو نہیں گیا؟ نہیں علی ہمارے ہمارے ہیں۔ اگر قرآن جمع کرنے کا آرڈر حضرت علی دیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، علی ہمارے ہیں۔ اگر قرآن مجید حضرت عباس جمع کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت عباس ہمارے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور رہتی، اگر حضرت علی قرآن جمع کرتے تو آج ہم کہتے کہ علی ہمارے ہیں اور ہمارے آدمی نے قرآن جمع کیا ہے، اور وہ طبقہ کہتا نہیں علی ہمارے ہیں، ہمارے آدمی نے قرآن جمع کیا ہے۔ یہ لڑائی باقی رہتی، لیکن اللہ کو پتا تھا آخری وقت میں ایسا فتنہ اٹھے گا، نام علی کا لے گا، اعتراض قرآن پہ کرے گا۔ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ کام چن کر ان سے لیا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ بے شک بے شک قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا حضرت عمر نے۔ ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں، رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں۔ کہتے نہیں، یہ عمر تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ بے شک بے شک الحمدللہ۔ بھئی قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم جاری کیا وہ صدیق اکبر ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھلا ان پر ہاتھ رکھو، کہو کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو لکھا ہے، رکھو حضرت زید پہ ہاتھ کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، بے شک یہ بھی۔ میں نے کہا قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کیا حضرت عثمان غنی نے، بھلا یہاں ہاتھ رکھو کہو کہ عثمان ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ کھڑے تو جائیں جو ابھی دستار ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے،
ہم کہتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھو کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، بے شک یہ بھی تمہارے ہیں، ہٹ جائیے۔ اب دیکھیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر کیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے قرآن لکھا اس دور میں وہ بھی ہمارے، جنہوں نے لغت قریش پہ قرآن کو جمع کیا وہ بھی ہمارے، اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کو یاد کرتے آئے ہیں وہ بھی ہمارے۔ بے شک بے شک ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، ہمارے پاس؟ ہمارے پاس، بولو بولو بولو، ہمارے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے یا ہمارے؟ ہمارے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ اور انہوں نے خود نے کہا ہے، مجلسوں میں کہا ہے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھو آج یہاں قرآن ہے تو علی کا کردار بھی ہمارے پاس ہے، بے شک بے شک علی کا کردار بھی۔ بے شک میں کئی تقریروں میں کئی جلسوں میں میں نے یہ کہا ہے، کوئی ایک کام بتاؤ جو علی نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا، سبحان اللہ، کوئی ایک کام ایسا بتاؤ جو علی نے کیا ہو ہم نے نہ کیا ہو، علی کا ہو ہمارے پاس نہ ہو۔ حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی نے ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت علی نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، بیعت کر دی، ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت علی فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور آخری وقت میں جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا اپنے بیٹوں کو پہرے دار بناتے ہیں۔ بے شک بے شک، علی کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نام رکھتے ہیں، علی کے بیٹوں کے نام ذرا بتاؤں بھائی؟ علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، سبحان بھائی جو اللہ، علی والے ہیں علی کے بچوں کے نام سن کر ذرا سبحان اللہ کہیں گے تو پتا چلے گا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، سبحان اللہ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبید اللہ، سبحان اللہ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عباس۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آ سبحان اللہ، سمجھدار ہونی چاہیے، سبحان یہ اللہ، اندر والے بھی ذرا، سبحان اللہ، اندر والے بھی ذرا، سبحان بھائی علی کے بیٹوں کے نام ہیں، نام سن کر ایمان تازہ ہوگا۔ علی کے بیٹے کا نام ہے عباس، سبحان اللہ، علی کے بیٹے کا نام ہے یحییٰ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اکبر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اوسط، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اصغر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے اون، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عمر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عثمان۔ دیکھو علی نے اپنے بیٹوں پہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے، آج ہمارے بیٹوں پر بھی یہ نام ہے یا نہیں؟ الحمدللہ، ہے نا؟ ان میں سے کوئی ایک آدمی دکھا دو کہ ان کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، نہیں ہے۔ علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، ہماری اولاد میں بھی ابو بکر ہے، علی کے بیٹوں میں ایک عمر ہے، ہماری نسلوں میں بھی عمر ہے، علی کے بیٹوں میں عثمان ہے، ہم بھی بیٹوں پہ نام عثمان رکھتے ہیں۔ علی نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نمازیں پڑھ کے مشیر اور وزیر بن کر محبت کر کے دکھائی۔ ہم علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عظمت صحابہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان سے علی کے طرح پیار بھی کرتے ہیں، بے شک بے شک اور بھی کرتے ہیں۔ دیکھو علی کا کام ہو اور ہمارے میں نہ ہو، کوئی ایک ایسا بتاؤ، اور کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جو علی کا ہو اور تمہارے پاس، کوئی ایک بتاؤ جو علی کا کام ہو لیکن تمہارے پاس ہو، کوئی ایک بتاؤ۔
कैसे कहते हैं कि ये अहले बैत को मानते हैं? ये अहले बैत को मानने वाले नहीं है। अहले बैत हमारे साथ हैं। अपने दुश्मनों पर कोई, अपने बेटों पर कोई दुश्मनों के नाम रख सकता है? नहीं रख सकता। हजरत अली ने जो रखे थे, मुझे ये बताओ, अली जो बैयत करके नमाज पढ़ रहे हैं 25 साल अली पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ये डर कर पढ़ रहे हैं या सही समझ के पढ़ रहे हैं? सही समझ। मुझे ये बताओ कि हजरत अली ने 25 साल अबू बकर, उमर, उस्मान के पीछे जो नमाजें पढ़ी, वो अली की नमाजें हो गई या बातिल हो गई? हो गई। बोलो, हो गई। हो गई ना। नमाज होने के लिए इमाम का सहीहुल अकीदा होना लाजिम है। बेशक। अगर इमाम अकीदे का ठीक नहीं है, नमाज ठीक नहीं होती। हजरत अली पीछे नमाज पढ़ते हैं। जालिमो, तुम अबू बकर, उमर, उस्मान को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अली की नमाजों को बर्बाद कहते हो। अली की नमाजों के दुश्मनों, अली की एक एक नमाज के दुश्मनों, अगर आज कोई 2 रकात पढ़े और उसके साइड में तुम खड़े हो जाओ, सलाम फेरे, आप उसको कहो कि आपकी नमाज नहीं होगी, सुर्ख हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। तू कौन होता है? मेरी नमाज नहीं हुई, मेरी नमाज नहीं हुई। इस गए गुजरे दौर में अगर किसी की 2 रकात पर तुम इशारा करो कि ये 2 रकात तेरी सही नहीं हुई, वो गुस्से में आ जाता है, जलाल में आता है। जालिमो, नाम अली का लेते हो, अली की 25 सालों की नमाजों का इनकार करते हो। आज तुम हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हमें गलत समझते हो। अली को क्या समझते हो? अली उनको गलत भी समझते रहे, पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे। ये अली की गैरत पे हमला नहीं है। इसलिए कुरान भी हमारे पास है और अली भी हमारे पास है। बेशक। अली भी। मैं ये कहा करता हूं भाई, देखिए अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब तरीन है। एक किताबुल्लाह, सुभान अल्लाह, सही कह रहा हूं? बेशक। किताबुल्लाह, कुरान मजीद, इससे बड़ा कोई और किताब कोई नहीं है। एक किताबुल्लाह और दूसरा बैतुल्लाह, सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह। भाई बैतुल्लाह से बढ़कर कोई और घर है? कोई नहीं। और तीसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब तरीन 3 चीजें हैं। बेशक। कितनी है? 3 चीजें। किताबुल्लाह, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, 3। कितनी? 3। और जो 3 के इनकारी हैं, जरा गौर करें, कितनी चीजें हैं? 3 हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों किनके पास हैं। जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी वही हक पर होंगे। सही है, बात ठीक है। अब आइए देखते हैं कुरान। मैंने कुरान की सारी डिटेल आपको बता दी। जिन्होंने जमा करने का कहा, जिन्होंने आर्डर किया, जिन्होंने जमा किया, जिन्होंने लुगते कुरैश पे जमा किया, जो आज तक याद करते आए हैं, ये सारे हमारे हैं। तो ये कुरान भी हमारे पास है या नहीं? कुरान हमारे पास है या नहीं? अब इनसे कहते हैं दूसरे नंबर पर है बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, सुभान अल्लाह। अब काबतुल्लाह में ये तो कहते हैं अली मौलूद काबा है, काबा है जी, मौलूद काबा है। बड़ा ये चढ़ा पढ़ा के कहते हैं अली मौलूद काबा है। उसी काबे से उठने वाली अजान को क्यों नहीं मानते? उसी काबे में जारी नमाज को क्यों नहीं मानते? आज की बात नहीं करता, पैगंबर के दौर में इस काबे में जो अजान आई है, बताओ वो कौन सी है? अली के दौर में इस काबे में जो अजान आई है, बताओ वो कौन सी है? ये बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जो आए, एक अजान लाए या 2 अजानें? एक। मुझे ये बताओ, 100 रुपए का नोट जिसने देखा है हाथ ऊपर करे। सबने देखा है। उसका रंग कौन सा है? बोलो, लाल है ना? अब अगर किसी देहात में पता चल जाए कि किसी
कंपनी ने 100 रुपए का नोट बनाया है लेकिन रंग उसका काला है, रंग उसका काला है, और हुकूमत को पता चले, हुकूमत उसे पकड़ेगी या छोड़ देंगे? भाई क्यों पकड़ेंगे? उन्होंने पैसे बनाए हैं, मुल्क को फायदा होगा, छोड़ेगी या पकड़ेगी? क्यों पकड़ेगी? इसीलिए पकड़ेगी कि ये मुल्क, इसमें हुकूमत एक है तो 100 रुपए का नोट भी एक चलेगा, 100 रुपए का नोट भी एक चलेगा, एक चलेगा। जो हुकूमत ने जारी किया है, जिस तरह चारों सूबों में हुकूमत एक है तो 100 रुपए का नोट भी एक चलेगा। इस दुनिया में शरीयत मोहम्मदिया एक है तो अजान भी एक चलेगी, अजान भी। और यहाँ 2, 4, 5, 6, 7 किस्में हैं और बहुत सारे किस्में में बड़े बड़े किस्म बताता हूँ। 2 किस्में हैं, एक अजान बड़ी लंबी है और एक हमारे वाली है। अब हम फैसला कराते हैं, भाई देखें, एक अजान आपके इस इलाके में आ रही है और दूसरी अजान काबतुल्लाह में आ रही है। दिल पे हाथ रखकर बताओ, ये सारे फिरकों को एक तरफ रखकर, दिल पर हाथ रखकर, अल्लाह के घर में रब को हाजिर नाजिर समझकर मुझे ये बताओ कि अजान सही कौन सी है? ये आपके मोहल्ले वाली या काबतुल्लाह वाली? काबतुल्लाह वाली अजान सही है ना? और चकवाल में जो आ रही है लंबे किस्म की अजान, ये उस अजान से मिलती जुलती है या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है ना? तो काबे वाली अजान सही है तो इधर वाली जाली है। अब जिस मजहब की अजान ही जाली हो, बाकी कौन सी बात सच्ची होगी? नहीं समझे? जिस मजहब की अजान ही जाली, जो लाउड स्पीकर पर कहते हो वो भी झूठ बोलते हो, तो आपस में बैठकर कौन सा सच कह सकते हैं? बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखें, इसी पे फैसला कर देते हैं। काबतुल्लाह में जो अजान आ रही है, ये वही अजान है जो पैगंबर के दौर में थी, ये वही अजान है जो सिद्दीक़ अकबर के दौर में थी, ये वही अजान है जो फारूक आजम के दौर में थी, ये वही अजान है जो उस्मान गनी के दौर में थी, ये वही अजान है जो दौरे हैदरी में थी। बताओ, तुम्हारे वाली अजान एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफा काबतुल्लाह में आई हो, दिखाओ? नहीं। इन वाली अजान एक दफा, ये हक और बातिल को अल्लाह ने ऐसा वाजे कर दिया है, इसको समझने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत भी नहीं है। आम फहम बात है कि काबे में जो अजान आ रही है इसको तुम नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे वाली जो अजान है ये एक दफा पैगंबर के दौर में काबतुल्लाह में आई हो, दिखाओ? एक दफा आई हो, आइए? नहीं आई। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद मसनद खिलाफत पर कौन आए? हजरत अबू बकर आए। सिद्दीक़ अकबर के दौर में तुम्हारे वाली अजान एक दफा आई हो, नहीं आई। चलो फारूक आजम के दौर में आई हो, एक दफा, एक दफा, 2-4 दिनों की बात नहीं करता, एक दफा दिखाओ। आई? हजरत उस्मान के दौर में आई, हजरत अली के दौर में दिखा दो, अली के दौर में दिखा दो। अली अगर कूफा में चले गए थे तो कूफा की जामे मस्जिद में दिखा दो, एक दफा दिखा। तो फिर दिल पे हाथ रखो, हम मजबूर हैं। जो आजान न पैगंबर दिलवाए, न सिद्दीक़ अकबर ने दिलवाई, न फारूक आजम ने दिलवाई, न उस्मान गनी ने दिलवाई, न अली ने दिलवाई, हम कैसे उस अजान को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसे उसको कबूल कर सकते हैं? बात वही है कि काबतुल्लाह में उस वक्त से लेकर आज तक जो अजान आ रही है वो उनकी है या हमारी है? उस वक्त से लेकर आज तक जो काबे में इमामत करवा रहे हैं वो उनके हैं या हमारे हैं? तो जिस तरह किताबुल्लाह हमारे पास है,
اسی طرح بیت اللہ بھی ہمارے پاس ہے. باقی رہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام اگر دنیا میں تھے تو دائیں بائیں کون تھے؟ صحابہ. آنے والے. اور زور سے ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، توجہ یہ بات سمجھانے دیے، وقت بہت مختصر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا تذکرہ بھی اتنا نہیں کرتے جتنا یہ صحابہ 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 کرتے ہیں. معاذ اللہ یہ اللہ رسول سے بھی صحابہ کو اونچا سمجھتے ہیں. میں نے کہا نادانو ہمارے مسئلے کو سمجھو. یہ رومال ہے، اگر یہاں قرآن بھی پڑھا ہو کوئی رومال اٹھا کر بھاگے گا، میں اس کے پیچھے کیا کہوں گا؟ قرآن یا رومال؟ کیا کہوں گا؟ رومال. سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کہیں گے مولوی صاحب کا رومال. آپ جو مجمع میں بیٹھے ہیں آپ کہیں گے مولوی صاحب کا رومال. پڑھا قرآن بھی ہے لیکن سٹیج پر بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی رومال رومال کہہ رہے ہیں. مجمع میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی رومال رومال کہہ رہے ہیں. میں بھی رومال رومال کہہ رہا ہوں. کیا ہم سارے رومال رومال جو کہہ رہے ہیں کیا ہم رومال کو قرآن سے اونچا سمجھتے ہیں؟ نہیں. قرآن کی شان اونچی ہے. رومال رومال زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے چور رومال کا ہے. اللہ رسول کی شان اونچی ہے. صحابہ صحابہ زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے دشمن صحابہ کا ہے. سامنے دشمن صحابہ کا ہے. یہ بات سمجھو بھئی صحابہ کو اتنا کیوں تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ صحابہ دیکھیں یہ مین سوال ہے، اس کو سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کا پورا دین بے شک حضور سے لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. کون ہیں؟ صحابہ. بھئی دیکھیں میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں مجمع میں موجود نہیں ہے، وہ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میری آواز بھی نہیں سن رہا، تقریر ختم ہو گئی، باہر نکل آیا، پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا؟ مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں خود تھا موجود تھا، میں نے خود سنی ہے. اس نے کہا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں. پھر دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں خود تھا، مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، کہ میں تجھے بھی نہیں مانتا. پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا اٹھا، پھر پانچواں اٹھا، کہا میں کسی کو نہیں مانتا، خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں. خود تھا نہیں جو تھے ان کو مانتا نہیں. جوڑ لگتا نہیں، بات کیسے پہنچے؟ جب ریکارڈنگ کا زمانہ بھی نہ تھا، حضور جن کو دین سکھا رہے تھے وہ کون تھے؟ زور سے سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے. درس نظامی کے پہلے درجے میں پہلی حدیث کی کتاب زاد الطالبین میں اس میں ایک پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت ایسا آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے لہم مثل اجر اولہم، آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا. بے شک آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا. آپ علیہ السلام نے ان کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم کریں گے، وینہون عن المنکر، وہ برائی سے روکیں گے. کتنی علامتیں ہو گئی؟ 2. یہ ہیں کون؟ لہم مثل اجر اولہم، آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا. آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا. یہ آئیں گے آخر میں اجر پہلوں جیسا. ہاں یہ کام جو پہلوں والا کریں گے، سبحان اللہ، یہ کام جو پہلوں والا کریں گے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے اور دین بدلنے والوں سے ٹکرائیں گے. واہ. اہل الفتن، حضرت دین بدلنا کوئی کم فتنہ ہے؟ آذان بدلنا کوئی کم فتنہ ہے؟ اہل الفتن دین بدلنے والوں سے ٹکرائیں گے، آئیں گے آخر
آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا، یہ بعد میں آئیں گے اجر پہلوں جیسا پائیں گے۔ یہ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، استاد سے سنتے تھے، یاد کر کے سناتے تھے، پڑھتے تھے، کئی بار ترجمہ پڑھا ہے، تشریح پڑھی ہے، لیکن قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ علی شیر حیدری صحیح رحمت اللہ علیہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، نبی کا فرمان بھی یاد آیا، یہی وہ لوگ ہوں گے آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا۔ یہ صحابہ نہیں، صحابہ کے سپاہی ہوں گے، یہ صحابہ نہیں، صحابہ کے۔ لیکن ہمیں دہشت گرد نہ کہنا، ہمیں فسادی نہ کہنا۔ میں کسی سفر میں تھا، صحافی آ گئے، آپ کے کام کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہنے لگے مولوی صاحب اگر آپ کی جماعت الیکشن میں جیت جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم روڈ بنائیں گے، گلیاں بنائیں گے، نالیاں بنائیں گے، بجلی پہنچائیں گے، گیس پہنچائیں گے، سکول بنائیں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، نوکریاں دیں گے، عوام کو غربت سے نکالیں گے، فرقہ واریت ختم کریں گے۔ اس نے اس لفظ میں کہا کہ آپ اور فرقہ واریت اور ختم کریں گے، آپ تو بڑھاتے ہیں۔ مجھے اس نے کہہ دیا، یہ بے لگام ہوتے ہیں نا کہ آپ تو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں۔ میں ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، لڑائی کو، جھگڑے کو، نفرت کو فرقہ واریت کہتے ہیں، نفرت کو، لڑائی کو، جھگڑے کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ میں نے کہا اعلان نبوت کتنے سالوں بعد کیا؟ 63 سے 40 نکالو باقی کتنے بچے؟ 23۔ اس نے کہا 23 سال۔ میں نے کہا 13 سال حضور علیہ السلام مکے میں رہے، 23 سے 13 نکالو باقی کتنے بچے؟ 10 سال۔ میں نے کہا ان 10 سالوں میں مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں، حضور علیہ السلام نے 27 لڑائیاں لڑی ہیں، 27 جھگڑے کیے ہیں، 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کیا تم حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کو فرقہ وارانہ زندگی سمجھتے ہو؟ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا وہ تو کافروں کے ساتھ نہ۔ میں نے کہا یہ کون سے مومن ہے؟ دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب ایسے تو مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو نے دیسی مولوی سے انٹرویو لیا ہی نہیں۔ بھائی یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں بھائی معاف کرنا ایک بات ہے عرض کرتا ہوں، بھائی یہ کہتے ہیں وہ کافر، وہ کہتے ہیں یہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ یہ کہتے ہیں وہ کافر، وہ کہتے ہیں یہ کافر، جنت میں ہم تو جی درمیان والے ہیں، ہم تو درمیان والے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بھی کافر نہیں، وہ بھی مشرک نہیں، وہ بھی کافر نہیں، وہ بھی بے دین نہیں، تو جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ نمرود سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ پکی بات ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ فرعون سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ نفرت کی آواز ذرا دھیمی سی آ رہی ہے۔ بھائی فرعون سے کیا کرتے؟ اگر آپ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ابو جہل سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ تو دیکھیے جناب، جہاں جیسے حضرت ابراہیم سے محبت اور نمرود سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح حضرت موسیٰ سے محبت اور فرعون سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح پیغمبر سے محبت ابو جہل سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگلی بات
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم کا فتویٰ تھا کہ نمرود غلط ہے، ایسا ہی تھا، اور نمرود کا فتویٰ تھا کہ معاذ اللہ ابراہیم غلط۔ اگر آپ اس وقت ہوتے تو کیا کہتے؟ یہ کہتے وہ غلط، وہ کہتے یہ غلط، ہم تو جی درمیان میں چلتے، ایسا ہی کرتے۔ حضرت موسیٰ کا فتویٰ تھا فرعون غلط ہے، فرعون کا فتویٰ تھا موسیٰ غلط ہے، اس دور میں آپ ہوتے کیا کرتے؟ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، ہم تو درمیان میں چلنے والے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے فتوے کو دیکھے، پیغمبر کا فتویٰ تھا ابو جہل غلط ہے، ابو جہل کا فتویٰ تھا معاذ اللہ پیغمبر غلط ہے، اگر آپ ہوتے تو کیا جاتے؟ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط۔ اہل حق کے مفتیوں اور باطل کے مفتیوں کو ایک ہی قطار میں کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے، نمرود کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے، ابراہیم کا ساتھ دیتے، اور فرعون کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے، موسیٰ کا ساتھ دیتے، ابو جہل کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے، پیغمبر کا ساتھ دیتے، اس دور میں ہیں تو دشمنان صحابہ کے فتوے کو پیر کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں، صحابہ کی غلامی کرتے ہیں، کو ایک ہی قطار میں کھڑا کرتے ہو۔ اس لیے ادب احترام اپنی جگہ، غلط بات کو برداشت کرنا ہم نے اکابر سے سیکھا ہی نہیں۔ ادب احترام اپنی جگہ، بات حق کی کریں گے۔ اس لیے ہم جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سارا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ مسلوب ہو گئے، یہ اعتراض اس صحابی پہ، یہ اعتراض اس صحابی پہ، یہ اعتراض، اس کا مقصد یہ ہے دین محمدی سارا مسلوب ہو جائے، ہم پیغمبر کے دین کو مسلوب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم نے یہ عزم کیا ہے، دنیا ہمیں دہشت کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، فسادی کہے کہتی رہے، تقریب دار کہے کہتی رہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے عسکری تو پہن سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، تختے دار پہ چڑھ سکتے ہیں، بیویاں بیوہ کرا سکتے ہیں، بچے یتیم کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے۔ ساتھی ساتھ ہوگے آخری بات کرتا ہوں، محبوب سبحانی کو جانتے ہو؟ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ پیران پیر کو جانتے ہو؟ جو پیران پیر کے مرید ہیں ہاتھ کو اوپر کرے ذرا۔ پیران پیر کو جانتے ہو؟ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب غنیت الطالبین کے اندر ایک عبارت لائے ہیں، پیغمبر کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ سَيَجِئُ فِي آخِرِ زَمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ، آخری وقت ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کو لوگ برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ کیا یہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے نا؟ تو پیران پیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بتاؤں ذرا، پھر کبھی بتاؤں، نہیں ابھی بتاؤں، جو پیران پیر کے مرید ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو بتاؤں۔ پیغمبر کی حدیث اور لکھنے والے اپنی کتاب میں محبوب سبحانی فرماتے ہیں آخری زمانہ ایسا آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ پہ تنقید کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اللہ فلا تو عاقلو، خبردار ان کے ساتھ کھانا نہیں، اللہ فلا تو عاقلو، کھانا نہیں۔ دیکھو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب حکومت کہتی ہے جہاں کرونا لگا ہو وہاں ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ نہیں ملانا، یہ حکومت کہتی ہے کرونا مرض ہے۔ حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں کرونا سے بھی بڑا مرض کفر ہے، صحابہ دشمنی ہے۔ تو اگر حکومت کہتی ہے ہاتھ نہ ملاؤ، مسلمان تو رک جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے جہاں کرونا نہیں، صحابہ دشمنی ہو، الا فلا تؤکلھم، ان کے ساتھ کھانا نہیں۔
ہاتھ اوپر کر کے کہو اس پہ عمل کریں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں صحابہ کے دشمن کے ساتھ نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، الا فلا تشاربوہم، خبردار ان کے ساتھ پینا نہیں، بے شک الا فلا تناکحوہم، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، نہیں کرنا، بے شک الا فلا تصلوا معہم، خبردار ان کے ساتھ ہو کر نماز نہ پڑھنا، الا فلا تصلوا علیہم، وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا، علیہم حلت اللعنت، ان کے اوپر لعنت کرنی حلال ہے۔ بتاؤ محبوب سبحانی جذباتی مولوی تھے نہیں، کیا یہ ہماری بات ہے؟ یہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ اپنے جذبات نہیں، اوپر سے آڈر ہے، اوپر سے۔ بے شک کبھی کبھی روڈ پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کون ہے، کہاں جا رہا ہے، شناخت کارڈ دکھا، گاڑی کے کاغذ دکھا، ڈرائیورنگ لائسنس دکھا۔ بھائی روزانہ ہم گزرتے ہیں، کبھی آپ نے سختی نہیں کی، کہتے بھئی ہم مجبور ہیں، اوپر سے آرڈر آیا چیکنگ کرو، اوپر سے سختی اوپر سے ہے، ہم تو جی ڈیوٹی کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ حکم آرڈر اوپر سے آیا ہے، قرآن و سنت سے آیا ہے، اس لیے ہم تو جی سپاہی ہیں، نوکر ہیں۔ بے شک ہم تو یہ بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں اگر کوئی ہاتھ لگے گا کرونا میں مرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ہم تو بتا رہے ہیں اگر کوئی وہاں ہاتھ لگائے گا کفر چمٹے گا، نسلیں اس کی مرتد ہو جائیں گی، یہ اپنا کھانا خراب کر رہا ہے۔ ہم تو بتانے والے ہیں، اس لیے صحابہ کا دفاع کرو گے، انشاءاللہ کرو گے نہیں کرو گے؟ اور دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ صحابہ سارے نہیں ماننے والے۔ صحابہ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ صحابہ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے شریعت سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ سارے نہیں، زور سے ماننے والے، اور زور سے، اور زور سے۔ ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت کے ساتھ جواب دے۔ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، اخبار پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔